آج جو مسلمانوں میں فکر ہے یہ مرحوم قائد ملت نواب بہادر اعظم الرحمہ کی خدمات کا نتیجہ ہے. اسی سلسلے کی یہ کڑی رہی کہ مرحوم غازی ملت سے لے کے ڈاکٹر قائم خان آدم ملک اور ہمارے اسلاف نے ملت اسلامیہ کی خدمات کے ذریعے اس قوم و ملت کو اس کے اپنے مقام تک پہنچانے میں اپنی کاوشوں اور کوششوں کو جاری رکھا. اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ آج اس جلسے کا مقصد یہ نہیں کہ ڈاکٹر قائم خان کے قصیدے پڑھے جائے یا کسی شخص کے قصیدے پڑھے جائے، بلکہ آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے کہ قوم و ملت کی جب جد و جہد کے لیے باہر نکلو گے تو ایسے مسائل سامنے آئیں گے، ایسے حالات سامنے آئیں گے، اور موجودہ دور میں خواب غفلت میں رہنے والے مسلمان آج خواب غفلت سے باہر نکلو کہ آج ساری دنیا کا پس منظر بدلتا جا رہا. آج جس ملک میں ہم ہیں اور اس ملک کے جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، آج سارے ہندوستان کا آپ جائزہ لے کے دیکھیں کہ آج وہ ہندوستان نہیں جس کا تصور میرا اسلاف نے کیا تھا. آج وہ ہندوستان نہیں جس کے مولانا ابوالکلام آزاد نے جیل کو گئے تھے. یہ وہ ہندوستان نہیں جہاں 18,000 علماء جامع شہادت پی کر اس ہندوستان کو آزاد کرایا تھا. آج یہ وہ ہندوستان نہیں جہاں اشفاق اللہ خان پھانسی کے تخت دار پہ چڑھ کے اس ملک کی آزادی کے لیے جامع شہادت پیا تھا. آج یہ ہندوستان وہ ہندوستان نہیں جس کے لیے مسلمانوں نے اپنی جانوں کو پیش کیا تھا. آج سارے حالات کے پیش نظر اگر کوئی خواب غفلت میں رہ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ حالات ایسے ہی رہیں گے اور میں اپنی زندگی گزاروں گا، تو معاف کیجئے کہ وہ حالات جو آج میانمار میں ہوئے، جو حالات بوسنیا میں ہوئے، جو حالات ساری دنیا کے مسلمانوں کے عرص حیات کو تنگ کیا جا رہا، کل آنے والے حالات میں ہندوستان میں ایسے حالات پیدا ہونے والے ہیں. آج آپ غور کیجئے کہ مختلف اتنے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں. اب حال ہی کا واقعہ ہے کہ اذان پہ بحث، قرآن پہ پابندی کی بات. ارے اس ملک پہ آزادی کے بعد سے آج کی تاریخ تک مسلمان یہ اعلان کرتا رہا کہ ہم ہر اس قانون کے ساتھ ہے جو قانون کی بنا پر اس ملک میں انصاف کرے گا. اگر یہ بات غلط ہے، یہ بات ٹیررزم ہے، یہ بات دہشت گردی ہے، یہ بات فاسزم ہے، یہ بات فنڈامنٹلزم ہے، تو پھر اس ملک میں انصاف کیا ہے؟ اس ملک میں سیکولرزم کیا ہے؟ اس ملک میں عدلیہ کیسے چلے گی؟ آج جب عدلیہ کا ذکر آتا ہے تو آپ غور کیجئے، چند دن پہلے بابری مسجد کا مسئلہ، ڈاکٹر قائم خان، مرحوم غازی ملت امان اللہ خان، مرحوم صدر محترم آدم ملک صاحب ایڈوکیٹ، ان کی زندگی سے ایک پیغام ملتا ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ آج کی نسل کے لیے جلسہ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے پیغام کو سمجھنا اور پیغام کے ذریعے اپنے مقصد کو حاصل کرنا. کہ جب بابری مسجد کی شہادت کا مسئلہ آیا تو ان شخصیتوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا. آج اقتدار اور میں اور طویل گفتگو میں جانا نہیں چاہتا، لیکن مختصر مقصد پہ آتے ہوئے بابری مسجد کا مسئلہ آپ رات دن اخبارات پہ ٹی وی چینلوں پہ دیکھا جا رہا کہ اس ملک میں انصاف کس. بابری مسجد کے عنوان سے ڈاکٹر قائم خان نے اسی مقام سے کئی بار جلسے کیے. اسی ریاست نگر بازار میں کھڑے ہو کر بابری مسجد پہ اپنے مسلمانوں کے مقدمے کو رکھا اور مسلمانوں کو توجہ دلایا کہ اللہ کے گھر سارے ہندوستان میں مہم چلائی جا رہی ہے کہ ٹرپل طلاق کا مسئلہ. آج سارے ملک میں لفظ جہاد کے نام پر مسلمانوں کو کاٹا، بیف بین کے نام پہ سارے ہندوستان میں ایک تماشا رچا ہوا ہے. اور پھر جو حالات سیاسی ہے یہ میں نہیں کہوں گا، آپ بہتر جانتے ہیں. آج سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کسی اخبار پڑھ کے اپنی رائے کو قائم کرنا یا ٹی وی چینل کو دیکھ کے اپنی رائے کو قائم کرنا نہیں. ہر شخص، ہر نوجوان آج جرنلسٹ ہے. ہر کوئی اپنی واٹس ایپ کے ذریعے ہو، فیس بک کے ذریعے ہو یا بلاگ کے ذریعے ہو، انسٹاگرام کے ذریعے ہو، اظہار خیال کر رہا ہے. دنیا کا یہ موجودہ انقلاب ہے جہاں ہر شخص کو بیٹھے اپنے اظہار خیال کا موقع دے رہا ہے. آج ساری دنیا میں لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. آج میڈیا کا وارفیئر ہے، سوشل میڈیا کا وارفیئر ہے. آج کوئی کہہ رہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اس ملک میں کیسے کامیاب ہو گئی. جب تک دشمن کی طاقت اور دشمن کی طاقت کا اندازہ نہیں لگاؤ گے
تو دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتے. یہی بات مرحوم غازی ملت نے اعلان کیا تھا اور مسلمانوں کے سامنے رکھا تھا. تو علامہ اقبال یہ اعلان کرتے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، دریا مل جائے تو سمندر تلاش کر، منزل کے آگے منزل تلاش کر. اب ایمان کو بچا لے کسی رہبر کو تلاش کر، ایسے رہبر کو تلاش کر. آج سارے ملک میں سیاسی طور پر ایک تماشا، اور بالخصوص سارے اس مسئلے میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے آئے گا کہ بابری مسجد کی مقام پر رام مندر کی تعمیر. اس ملک میں کتنے میدان مناظر بنے. 60 سال کی آزادی نہیں بلکہ ہندوستان میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اور مسلمانوں کی حکومت میں ہزاروں مناظر بنے، لیکن کسی مسلمان حاکم نے نہیں روکا. کسی مسلمان حاکم نے کسی کے جمہوری حقوق، انسانی حقوق، مذہبی حقوق پہ پابندی عائد نہیں کی. 800 سال کی تاریخ میں کوئی RSS والا یہ نہیں بتا سکتا، کوئی جن سنگھی، کوئی آج سنگھ پریوار کا لیڈر ہندوستان میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی اور مسلمانوں نے کسی کے مذہب پہ پابندی عائد نہیں کی. اور 60 سال کی تاریخ جمہوریت کی آپ کے سامنے ہے. 60 سال میں 60,000 فسادات مسلمانوں کو ملے. ہندوستان کے چپے 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 میں مسلمانوں کے خون کو بہایا گیا. پھر سیکولر ملک اور ہم سیکولر ملک کے باشندے واضح کرتا ہوں کہ آج تمہاری حکومت ہے، نریندر مودی کی حکومت ہے یو پی میں، آدتیہ ناتھ یوگی کی حکومت ہے. اگر تم میں ہمت ہے اور تم جس رام جنم بھومی کے لیے لڑ رہے ہو اور تمہارے موقف و مدعا رام جنم بھومی میں سچائی ہے، طاقت ہے، حق ہے، تو میرا بھی چیلنج ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ پارلیمنٹ تمہارے ہاتھ میں ہے، کیبنٹ تمہاری ہے. کل کیبنٹ کا اجلاس بلاؤ، کیبنٹ میں ریزولوشن پاس کر دو کہ ہندوستان کی حکومت ہندوستان کے سپریم کورٹ سے رجوع ہو کے اس بات کی اپیل کرتی ہے، یہ ریزولوشن ہے کہ سپریم کورٹ کا اسپیشل بینچ قائم کیا جائے اور بابری مسجد کے تمام مقدمات کو متحد کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ذریعے ایک لارجر بینچ کے ذریعے بابری مسجد کی ملکیت کے فیصلے کو جلد سے جلد مکمل کرے. کیا یہ میرا مطالبہ غلط ہے؟ ارے حکومت تمہاری ہے، پھر ڈر کس بات کا ہے؟ کل تک رام 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 کے نام پہ سارے ہندوستان میں تصادم مچانے والے، رام رام کے نام پہ خون بہانے والے ہندوستان میں، رام رام کے نام پہ ایک ایک مسلمان کو موت کے گھاٹ اتارنے والے. آج رام بھکتوں کو یہ چیلنج ہے کہ اگر تم میں ہمت ہے، تمہارے نریندر مودی لیڈر میں ہمت ہے، تمہاری تنظیم RSS میں ہمت ہے، تمہاری تنظیم وشو ہندو پریشد میں طاقت ہے، تو کل اعلان کرو اور فیصلہ کرو کہ ہندوستان کی عدالت سپریم کورٹ میں ایک اسپیشل عدالت اجلاس بنائی جائے گی اور اس اجلاس میں مقدمہ چلے گا. اور میں اس موقف میں ہوں کہ مقدمہ آئین کی، دستور کی اور روشنی میں ہوگا تو انصاف میرے حق میں ہوگا، اس لیے کہ اس ملک کا آئین واضح طور پہ کہہ رہا ہے ملکیت کا فیصلہ ہے زمین کی، کسی کی آستھا کا فیصلہ کورٹ نہیں کر سکتا. جو کل تک کہہ رہے تھے کہ آستھا کی بنیاد پہ رام مندر کے مسئلے میں ہندوستان کی آئین کو نہیں مانتے، دستور کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، آج قانون کی بات کرنے لگے. مسلمان خواب غفلت میں ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے لیڈر مسلمانوں کو خواب غفلت میں رکھتے رکھتے اس حالت میں آ گئے کہ اس ہندوستان میں مسلمان دلت ہریجن کی نچلی سطح پہ ہندوستان میں مسلمان آیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سچار کمیشن کی رپورٹ ہے. کیا یہ میرا مطالبہ غلط ہے؟ نریندر مودی کوئی گفتگو کی گنجائش نہیں. اگر تم رام رام اب نہیں، نیا فارمولا آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر کے حل نکالتے. اور بیچارے جسٹس ایک اس ملک میں ایک بلیک میلر جس کا نام سبرمنیم سوامی، جس کی تاریخ ہے کہ اس نے ہر جماعت کو بلیک میل کیا، ہر جماعت میں دھندا کیا ہندوستان میں. یہ کبھی جنتا پارٹی میں تھا، کبھی کانگریس میں تھا، کبھی بھارتیہ جنتا پارٹی میں تھا، اپنے موقف بدلتا رہا. اور آج اس نے سپریم کورٹ میں رجوع ہو کے کہا کہ اس مسئلے کو جلد سے جلد سنوائی کر کے ختم کرو.
اور سبرامنیم سوامی کی اس پٹیشن پہ سپریم کورٹ کے معزز و محترم چیف جسٹس نے یہ سجیشن دیا، رائے دیا کہ یہ مسئلہ حساس ہے، سینسیٹیو ہے، بابری مسجد کا مسئلہ سینسیٹیو ہے۔ ارے کس بات کا سینسیٹیو، کس بات کا حساس مسئلہ میرے بھائی؟ ملک کی عدالت کا کام فیصلہ کرنا ہے، آئین کے مطابق، لا آف ایویڈنس کے مطابق، رائٹ ٹو پراپرٹی کے مطابق، فنڈامنٹل رائٹ کے تحت ہندوستان کے آئین کے مطابق فیصلہ ہونا۔ اور میرا موقف یہ ہے کہ شواہد جب آئیں گے تو بابری مسجد 450 سال کے شواہد پیش کرے گی۔ جب پروف کی بات آئے گی، قانون کی بات آئے گی، تو ایڈورس پوزیشن 450 سال۔ اس ملک کا قانون یہ اعلان کر رہا ہے کہ 12 سال اگر کسی ملکیت پہ کوئی شخص قابض ہے اور ثابت کر دے کہ میں 12 سال اس جگہ پہ زندگی گزارا تو اس ملک زمین کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کا قانون ہے، ایڈورس پوزیشن 450 سال۔ پھر اس کے بعد 1948 میں کفل ڈال دیا جاتا، کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے نماز نہیں پڑھی۔ ارے ہم نے تو اعلان کیا تھا نا کہ ہم ہر اس قانون کے پابند ہیں جو قانون کے مطابق کام کرے گا۔ قانون کی بالادستی رکھتے ہوئے، قانون کے پابند ہوتے ہوئے ہم نے اپنے آپ سے صبر کی۔ اور سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں، کتنی مایوب بات ہے کہ ہندوستان میں یہ حساس مسئلہ ہے، اس پہ کسی نے رائے ظاہر نہیں کی۔ الحمدللہ مجلس بچاؤ تحریک کے صدر کی حیثیت سے میں نے کل کے 2 ٹوک عدالت کے اختیار کے باہر نکل کے عدالت کام نہیں کر سکتی۔ عدالت کے اختیارات کے باہر نکل کے کوئی جج کام نہیں کر سکتا۔ جس طرح الہ آباد ہائی کورٹ میں جو فیصلہ سنایا گیا تھا ملکیت کے مقدمے میں، ارے ملکیت کس کی ہے؟ انصاف کے چہرے کو تابندانہ بنانا ہے، انصاف کو قائم کرنا ہے اس ملک میں۔ اگر اس ملک میں اس مسئلے میں انصاف قائم نہیں ہوگا تو یہ ملک مذاق بن جائے گا دنیا میں۔ جس ملک میں انصاف قائم نہیں ہوتا تو انصاف کی تلاش میں لوگ اضطراب کا شکار ہوتے ہیں، وہ سماج، وہ ملک تارا الگ ہو جاتا ہے، پارا ہو جاتا ہے۔ یہی بات ڈاکٹر خیام خان نے بھی کہی تھی اور آج میں بھی وہی کہہ رہا ہوں۔ آج غور کیجئے، اس مسئلے میں کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ٹرپل طلاق کے مسئلے میں، طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں سارے ملک میں تماشا رچایا جا رہا ہے، اور کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں۔ اس اجلاس میں قابل ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مذہبی لوگ نظر آتے ہیں اس مسئلے میں، تو غور یہ بھی کرنا ہوگا کہ داخلی جو سماجی مسائل ہے، محلے والی سطح پہ ہو، مسجد کی سطح پہ ہو، اگر مسلمانوں کے سماجی مسائل کو ہم حل نہیں کرو گے اور سماجی مسائل کو شریعت کے مطابق نہیں، طبیعت کے مطابق، جب میرے گھر کا مسئلہ آئے گا، میری بہو کا مسئلہ آئے گا تو ایک فیصلہ، میری بیٹی کا مسئلہ آیا تو الگ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جب میرے بہو کی بات ہے تو میرا نظریہ الگ زندگی کا، اور جب میری اپنی بیٹی کی بات آئے گی تو نظریہ الگ ہو جائے گا۔ تو ایسے مسئلے میں شریعت میں مداخلت کی کافر بات کرنے لگے گا۔ میں متوجہ ہوں، میں رجوع ہوں ان لوگوں سے، التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ شریعت کے محور پہ ہم گزریں گے یا طبیعت کے محور پہ گزریں گے۔ آج ٹرپل طلاق کا مسئلہ، طلاق ثلاثہ، مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم مولانا رابع حسن ندوی صاحب قبلہ نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ مذہب کسی فرد کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی کی آستھا نہیں ہے جو بدل دی جائے، یہ اللہ کا انعام ہے انسانیت کے لیے، یہ اللہ رب العالمین کی خاص دین اور مہربانی روح زمین پہ ہے جس کا نام اسلام ہے، اور اس میں کوئی طاقت تبدیلی نہیں کر سکتی۔ جس طرح باور کیا جا رہا ہے کہ طلاق ثلاثہ، ارے تم کو اسلام سے دشمنی میں کچھ نظر نہیں آتا؟ اگر اسلام کی حقانیت کو جاننا چاہتے ہو تو اس مسئلے میں جو گفتگو کرنے والے ہیں اس مسئلے کی پہلے مطالعہ کرو۔ اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے، اور بالخصوص اگر کوئی طلاق ثلاثہ پہ مباحثہ چاہتا ہے تو عالم دین نے دعوت دی کہ آؤ گفتگو کے لیے تیار ہے۔ اب ایسے لوگوں کو پکڑ کے لا کے ٹی وی چینل پہ بٹھایا جاتا ہے
اور ان کو موقع نہیں دیا جاتا. سامنے طرف سے سارے اینکروں کے حملے ہوتے اور یہ باور کیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان جاہل ہے, اس پہ گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ارے نریندر مودی کی حکومت طلاق ثلاثہ میں اگر گفتگو چاہتی ہے تو گورنمنٹ لیول پہ تم کسی بورڈ کا اعلان کرو. مسلم پرسنل بورڈ اور اس کے علماء تیار ہے کہ طلاق ثلاثہ کے معنی کیا ہے, اس کی ریزننگ کیا ہے, اس کے وجوہات کیا ہے, اس کا دائرہ کیا ہے اور کس دائرے میں مسلمان جیتا اور مرتا ہے. اگر سمجھنا چاہتے ہو طلاق ثلاثہ کو, اور قرآن, جس نے قرآن کو سمجھا اس نے ہر چیز کو سمجھ گیا, کائنات کو سمجھ گیا. میں گزشتہ چند دن پہلے ایک ہندو مورخ کی کتاب پڑھ رہا تھا. میرے ایک دوست نے مجھ کو بھیجا واٹس ایپ پہ کہ اس کا مطالعہ کرو, تو میں نے انٹرنیٹ نکال کے خاص طور پہ پڑھا. اور اس ہسٹورین کا یہ بیان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو نہیں, کسی کو نہیں, بلکہ ہندو مت کے تمام دانشمندوں کو یہ پیغام دیا کہ ہندو مت کے جتنے بھی کتابیں ہیں, اور اس نے تصدیق کے ساتھ یہ بتایا کہ آخری نبی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا. اب وقت آ گیا ہے کہ اس بات کو سب تسلیم کریں. آج غور کیجئے کہ بیف بین کا مسئلہ گلی گلی تماشا رچایا جا رہا ہے, مظلوم مسلمانوں کو مار دیا جا رہا ہے. یہ نادان یہ کیا سمجھتے, ایک مسلمان, دو مسلمان, کتنے مارو گے, کتنے مارو گے ہندوستان میں. اور اس تماشے کے ذریعے جب اقتدار آ گیا تو ٹھیک ہے, رام 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 مندر کے نام پہ اقتدار دو. یہ مہم ہندوستان میں کم سے کم 25 سے 30 سال سے چل رہی ہے کہ ہم رام مندر بناتے, ہم کو ووٹ دو. اڈوانی بولا رام 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 کے نام پر ووٹ چلائے, پولیٹکس چلی. آج کہاں ہے اڈوانی, کہاں ہے لال کرشن اڈوانی؟ ارے اللہ کی طاقت کو سمجھو. اللہ رب العالمین جب کسی کو ذلیل کرتا ہے, جب کسی کو دنیا میں رسوا کرتا ہے تو اڈوانی بن جاتا. گھر کے باہر نکلنے کے موقف میں نہیں ہے آج اپنے حلقے میں نکل کے بیٹھنے کے موقف میں اڈوانی نہیں. آج گوشے گمنامی میں ہے اڈوانی. یہ کس بات کی سزا ہے؟ یہ اس بات کی سزا ہے جو رام رام کے نام پر بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا. یہ اس بات کی سزا ہے جو ہندوستان میں کار سیوا کے نام پر ماؤں کے کوکھوں کو اجاڑ دیا. اس بات کی سزا ہے جہاں بہنوں کو یتیم بنا دیا, یسیر بنا دیا. آج مسلمان دیکھ, جب اللہ انصاف کرنے بیٹھتا ہے تو اڈوانی کی شکل میں رسوائے زمانہ بن جاتے ہیں. اور آج مودی, آج یوگی, کل دیکھنا ہوگا کہ ہم رہے نہ رہے. اللہ دنیا کو دکھائے گا, دنیا کو دکھائے گا کہ بابری مسجد کل بھی اسی مقام پہ تھی, وہ رہے گی. اور جہاں تک رام مندر کا سوال ہے, جیسا کہ میں نے اپنی تقریر کے تمیدی کہا, ہندوستان کی ہزاروں سال کی تاریخ میں, بالخصوص جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی, ہم نے کسی پہ پابندی عائد نہیں کی. 60 سال کی جمہوری تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ سڑک پہ, چورستے پہ ایک پتھر تھا, دھیرے دھیرے وہ مندر بن گیا. مسلمانوں نے مخالفت نہیں کی, اس لیے کہ مسلمان یہاں ساجداری چاہتا ہے, مسلمان تابعداری نہیں چاہتا, کسی مذہب کو چھیڑ چھاڑ کرنا نہیں چاہتا. لیکن یاد رکھو, مساجد و مدرسوں کی حفاظت کرنے کی ہمت و طاقت مسلمان ہندوستان میں رکھتا. شریعت محمدی کی حفاظت کی طاقت اور صلاحیت ہندوستان میں مسلمان رکھتا. اور آج جب الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, ہم نے کہا سپریم کورٹ کا انتظار کریں گے, سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے. اب جب سپریم کورٹ یہ بات کہہ رہا ہے کہ مصلحت, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کس بات کی مصلحت بھائی؟ بتاؤ کوئی ایسا شخص ہے جس کے گھر کے اگر کسی کا مقدمہ چل رہا ہے اور کوئی ناجائز مقدمہ چلا رہا مجھ پہ, اور جج صاحب بولے کہ گھر کے 2 ٹکڑے کر کے بانٹ لو, تو کوئی بانٹنے کے لیے تیار ہوتا؟ ارے گھر بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو میں اللہ کا گھر بانٹنے کے لیے کیسے تیار ہوتا ہوں؟ میری جان کو قربان کر دوں گا. میرے ایمان کا سوال ہے, میں مسجد کے ٹکڑے ہونے نہیں دوں گا, میں جامع شہادت پی لوں گا, اس ملک کی تاریخ کو بدل دوں گا. اس ملک میں 20 کروڑ مسلمانوں کو اپنی قربانی سے, اپنی شہادتوں سے جگہ کے بابری مسجد کو اس مقام پہ تعمیر کرنے کا پیغام دے کے اس دنیا سے جاؤں گا. یہ مسلمان کا ایمان ہے. بیف بین تماشا,
मुसलमान बीफ खाते, गौ रक्षा, ठीक है, मुसलमानों ने एहतराम को बाकी रखा। इस गाय उनके लिए एक मुक़द्दस जानवर है और इस जानवर की कुर्बानी न दी जाए। मुसलमानों ने एहतराम किया, हर इम्कान कोशिश की और मुसलमानों ने पाबंद रहे। लेकिन अब उससे हटकर आप हर जानवर पे पाबंदी, हर जानवर पे पाबंदी, कि महाराष्ट्र में एक कानून, यूपी में एक कानून, केरला में एक कानून, गोवा में एक कानून, मणिपुर में एक कानून, नॉर्थ ईस्ट में एक कानून। अरे हिंदुस्तान में फिर चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी, संघ परिवार जो आज बीफ बैन की बात कर रहा है, अगर इसकी हुकूमत में ताकत है, तुम्हारी हुकूमत है ना, आज सारे हिंदुस्तान में बोलबाला है। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो कल पार्लियामेंट में बिल लाओ और हिंदुस्तान में बीफ बैन करो। बीफ बैन ऐसा होना कि तमिलनाडु में भी बैन होना, केरला में भी बैन होना, गोवा में भी बैन होना, मणिपुर में भी होना, नागालैंड में होना। मैं देखता हूं कि ये बीफ बैन इनका कामयाब होता है हिंदुस्तान में। अरे केरला का 99% हिंदू बीफ खाता, तमिलनाडु का 99% हिंदू बीफ खाता, गोवा के 99% नॉन मुस्लिम बीफ खाते, मणिपुर, नागालैंड, अगरतला, आसाम, सबके सब खाते। बल्कि उत्तर प्रदेश में हिसाब किया गया तो दलित बीफ खाता, हरिजन बीफ खाता, लेकिन इल्जाम किस पे है? मुसलमान पे है, मुसलमान बीफ खाता। महाराष्ट्र में स्टैटिस्टिक्स निकाली गई, 70% मराठे बीफ खाते, बदनाम मुसलमान। तेलंगाना में 70% हिंदू मुसलमान, यहाँ की अवाम बीफ खाती, बदनाम मुसलमान। कर्नाटक में 70 से 80% लोग खाते, मुसलमान बदनाम के मुसलमान बीफ खाता। अरे तुम में हिम्मत है तो लाओ, नहीं। अरे पार्लियामेंट में बिल लाओ। केरला का चीफ मिनिस्टर निकला, दिल्ली पहुंचा और केरला के भवन में उसने बीफ फेस्टिवल बना दिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दलित लोगों ने बीफ फेस्टिवल बना दिया। उन पे गोलियां नहीं बरसाई जाती, लेकिन एक पहलू खान राजस्थान में जानवर घर लेके जा रहा था तो जानवरों ने इंसान को जानवर की तरह मार दिया। हिंदुस्तान का कानून ये आईन है इंसाफ। जब दलित खाता तो उस पर बीफ बैन नहीं, आरएसएस की गोलियां नहीं बरसती, मुसलमान पे बरसती। आज ऐसे हालात में मेरे भाई आपको सोचना होगा। और बिलखुसूस अब मैं तो किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मुझ पे, मेरे वालिद पे, मेरी तहरीक पे, यहाँ के मुकामी अब जो मौजूदा एमएलए है, इनके तकारीर भी आपने सुने थे ना। मरहूम मेरे वालिद अमानुल्लाह खां जिंदगी के 40 साल मिल्लत मजलूमा के लिए वक्फ किया। इस शहर को, वीरान जंगलों को मुसलमानों के किले में तब्दील किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस जंगलों में आप जाके देखो तो 50,000 रुपए का जमीन, ये कुर्बानी। और फिर अपनी सस्ती सियासत के लिए क्या क्या इल्जामात नहीं लगाए, क्या क्या वाहियात गुफ्तगू नहीं किए। आज मैं किसी पे इल्जाम लगाने के लिए नहीं आया हूं, एहसास दिलाने के लिए आया हूं। ये बात एहसास की है, इल्जाम की नहीं है। अरे 1999 का इलेक्शन लोग कहते हैं कि अमानुल्लाह खां हार गए, डॉक्टर कायम खां हार गए। बताओ इलेक्शन हुआ क्या? अरे जो उस वक्त पर इस हल्के के मरहूम गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान के साथ थे, रातों रात ईमान बेचे, हक का सौदा किया, अपनी बिल्डिंगें बना लिए। अमानुल्लाह खान ने ईमान को नहीं बेचा ना। जीत किसकी हुई? जो यही साइकिल की दुकान थी, जहां मैं ठहरा हूं, यही पीछे साइकिल की दुकान थी, रातों रात ईमान बेच दिया, आज बिल्डिंगें बन गई। लेकिन जीत उनकी नहीं हुई जिसने ईमान बेचा। अरे जिसने अल्लाह को राजी कर लिया, अपने ईमान को बचा लिया, वो मरहूम अमानुल्लाह खान। इलेक्शन हुआ, पोलिंग बूथों पे सारे शहर के गरीब गुरबा मुसलमान बहनों को लाख में 200 रुपए वोट देना, घरों में रखना। इलेक्शन पूरी पुलिस का मैनेजमेंट, कुछ बड़े छोटे मकबरों के धंधे चलते हैं यहाँ पे, बड़े मकबर के बड़े धंधे, छोटे मकबर के छोटे धंधे। पुलिस का मैनेजमेंट
ارے ہم کسی کو مینج نہیں کرتے، پولیس کو